اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ آپ سورۃ الانعام کا سبق پڑھنے لگے ہیں۔ انعام کا معنی جانور ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے اس سورت کا پچھلی سورت سے تعلق بیان کروں گا۔ پہلا تعلق سورہ فاتحہ میں بیان تھا کہ ہم عبادت تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے مانگیں گے۔ سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ہم یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت نہیں کریں گے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا کہ ہم عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم کی عبادت بھی نہیں کریں گے۔ سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا کہ ہم مکہ والوں کی طرح عورتوں کی حق تلفی بھی نہیں کریں گے۔ مائدہ میں ہم نے دعا کی، مولا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو مہربانی کر ہمارے لیے آسمانوں سے دسترخوان نازل فرما۔ الانعام ہے، اس کا معنی جانور ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آسمانوں سے اپنی مہربانی کا دسترخوان نازل کروں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم جانوروں میں میرے سوا کسی اور کا حصہ نہیں نکالو گے۔ دوسرا ربط بیان کرنے لگا ہوں۔ سورۃ بقرہ میں خطاب تھا یہودیوں کو، سورۃ آل عمران میں خطاب تھا عیسائیوں کو، سورۃ النساء میں خطاب تھا مسلمانوں کو، سورۃ المائدہ میں خطاب تھا حرام خوروں کو، سورۃ الانعام میں خطاب ہوگا مشرکوں کو۔ سنا آپ نے؟
تیسرا ربط، آپ میں لکھنے والا خوش نصیب کوئی بھی نہیں نا؟ یہ ریکارڈنگ سب کے پاس جاتی ہے، مجھے کل لکھا ہوا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہوگا تو سبق پڑھاؤں گا۔ تیسرا ربط یہ ہے، ذہن آپ کی کاپی کی طرح لیں ادھر سے۔ تیسرا ربط یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں حلال اور حرام کو بیان کیا گیا تھا، سورۃ الانعام میں پیدا ہونے والے شبہات اور سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا ربط یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں حلال و حرام کا تذکرہ تھا، اور سورۃ الانعام میں سب سے بڑے حرام شرک کا تذکرہ ہے۔ نمبر 5، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کے کل 4 حصے ہیں۔ کتنے؟ قرآن پاک کے کل 4 حصے ہیں۔ اللہ ہر حصے کی ابتدا الحمدللہ سے کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے مائدہ تک قرآن کا پہلا حصہ تھا، اب سورۃ الانعام بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کا یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہے، اور دوسرے حصے کا عنوان ہے الرب۔ عنوان کیا ہے؟ رب۔ پچھلی سورت کے آخر میں تھا کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، ہر شے پر اس کی قدرت ہے، طاقت ہے، دسترس ہے۔ بالکل آخر میں بیان تھا۔ اس سورت کی بالکل ابتدا میں بیان ہے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کے نظام کی تخلیق فرمائی ہے۔ یعنی پچھلی سورت میں کہا کہ قادر اللہ ہے، اس صورت میں بیان کیا جائے گا کہ قادر نہیں، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس صورت میں شرک کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔
یقین کریں کہ اگر ہر آدمی دانش مندی کا ثبوت دے اور لکھنے والی سستی کو دور کرے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن ایک ایسا ہیروں سے بھرا ہوا سمندر ہے تھوڑی سی توجہ کر کے اس قرآن جیسے سمندر میں غوطہ لگانے والا دنیا کے سمندر میں غوطہ لگانے والا خالی مڑ سکتا ہے، لیکن قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانے والا کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں مڑتا۔ اگر آپ لکھنے کے عادی بنے تو ہم سورۃ الانعام اس رنگ میں پڑھیں گے کہ آپ یاد کرتے رہ جائیں گے۔ اس میں شرک کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اعتقادی بتاتا ہوں میں بھی، اور فعلی۔ اعتقادی کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ شرک والا۔ شرک فعلی کیا ہوتا ہے؟ عمل شرک والا۔ اس صورت میں اللہ کہیں گے کہ شرک والا عقیدہ بھی نہیں رکھنا اور شرک والا عمل بھی نہیں کرنا۔ عقیدے کا شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے سننے والا ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو سینے کے راز جاننے والا ماننا، اللہ کے سوا کسی اور کو قادر، مختار اور دست رس والا ماننا، یہ عقیدے کا شرک۔ عملی شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی قبر کا طواف کرنا، غیر اللہ کو زندہ اور مختار سمجھ کے اس کی قبر پہ جھاڑو دینا، اس کی قبر کی مٹی کو شفا اور پڑے نمک کو شفا سمجھ کے اسے چاٹنا، چادریں چڑھانا، اور اس صاحب مزار و قبر والے کے نام پر جانور کا ذبح کرنا، یہ ہے عملی شرک۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، میں بڑے وثوق سے اور ایک بات کرنے لگا ہوں۔ کسی آدمی کو کل محشر کے میدان میں اپنی مغفرت کا، جنت کا، بخشش کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی مہربانی سے ہمیں اپنی مغفرت کا بالکل یقین ہے۔
بھلے ہم میں بڑی خطائیں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن ہمیں اپنی جنت یقینی اس لیے نظر آتی ہے کہ ہم اس دعوت اور اس مشن کے پیروکار ہیں جو انبیاء کرام کا رہا ہے، اور وہ یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا مرنا بھی، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک۔ میں کئی دنوں سے یہ آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ ہمارا مقدر اور ہمارا نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ اگر دانش مندی سے اس سورت کا مطالعہ کریں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہم عقیدے پہ بڑا زور دیتے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے آپ یہ کوشش کریں کہ بعض چیزیں یاد کرنے کے قابل ہیں، بعض عقیدے کی باتیں پکانے کے قابل ہیں، لکھنا لکھانا، سننا سنانا، آپ اس چکر سے باہر نکلیں اور صرف یہ ذہن بنائیں کہ اللہ کی کتاب سے جتنا حصہ ہمارے ذہن میں بیٹھ سکتا ہے ہم اسے بٹھانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیں، آخری جملہ اسے پکا کے رکھیں، جس آدمی کے سینے میں علم قرآن جتنا زیادہ ہوگا کل معاشر میں اس کے لیے خوشحالی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ بس ساری باتوں کی ایک بات ہے، جس آدمی کے سینے میں علم قرآن جتنا زیادہ ہوگا معاشر کے میدان میں اس کے لیے خوشحالی بھی اتنی زیادہ ہوگی اور اس کی جنت بھی اتنی فراخ ہوگی۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل معاشر کے میدان میں اس قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کی سفارش کرنی ہے، اور یاد رکھیں اس کائنات میں قرآن سے بڑا